السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من هو الشیطان؟ Who is the devil؟ تو آئیے جانتے ہیں شیطان کون ہے۔ عربی زبان میں شیطان سے مراد، جیسا کہ ابو عبیدہ کا قول ہے، The word shaitan is applied to every devil man or animal who is immoral, who is strong and who is rebellious۔ شیطان اسم کا اطلاق ہر اس جن، انسان اور حیوان پر ہے جو بد اخلاق ہو، قوی ہو اور سرکش ہو، جبکہ طبرانی کہتے ہیں کہ ہر مخلوق، چاہے انس ہو، جن ہو، جانور ہو یا کوئی بھی شے، جو سرکش ہو چکی ہو شیطان کہلائے گی۔ اور سرکش سے مراد یہ ہے جو حدود اللہ کو توڑ بیٹھے، جو بغاوت پر اتر آئے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، تو وہ مخلوق چاہے جن میں سے ہو، چاہے انسان ہو یا کوئی بھی شے، بس جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ شیطان کہلائے گی۔ شیطان کا اطلاق صرف ابلیس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آیت 112 میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ تو کیا چیز پتہ چلی؟ کہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ کے سامنے چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جو ہی وہ انٹر ہوئے بچیاں بھاگ گئیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں شیاطین چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے ابو ذر، شیطانوں سے، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کرو۔ تو یہاں پر ایک سوال رائز ہوتا ہے کہ انسان شیطان کیسے بنتے ہیں؟ انسان شیطان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں خود اس کا جواب دیتے ہیں، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ پیچھے تو بات دوست کی چل رہی تھی اور آیت کا اینڈ ہو رہا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ دوست، ہر وہ رشتہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے، جو آپ کو نافرمانی پر ابارے، تو حقیقت میں وہ شخص شیطان کے روپ میں ہے۔ اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں تو جس شیطان سے اللہ نے ہمیں قرآن میں بہت زیادہ ڈرایا، اور اس سیریز میں بھی ہم دیکھیں گے، تو وہ شیطان ابلیس اور اس کا لشکر ہے۔
ابلیس جن تھا اور اللہ نے اسے آگ سے پیدا کیا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ ہے یا فرشتہ تھا اور جب نافرمانی کی تو جن بنا دیا گیا۔ واٹ ایور، اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں بتاتے ہیں کہ ابلیس کون ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان، ابلیس بیسیکلی جن ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔